گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں 2-3 باتیں آپ سارے بچوں سے عرض کرتا ہوں۔ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں۔ دنیا دار بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے لحاظ سے بڑا آدمی بنوں، اور دین دار بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دین کا بڑا آدمی بنوں۔ آپ کی بھی خواہش ہے؟ چھوٹا آدمی بننے کی تو کسی کی بھی خواہش نہیں ہوتی، بڑا آدمی بننے کی خواہش ہوتی۔ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظوں سے بڑا بننے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لازمی ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گی تو پھر آدمی کبھی بڑا نہیں بنے گا، ہمیشہ چھوٹا رہے گا۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ با ادب بنے۔ کیا بنے؟ ہر ایک کا ادب، والدہ کا ادب، والد کا ادب، بھائیوں کا ادب، بہنوں کا ادب، استاد کا ادب، نیکوں کا ادب، دینی دنیاوی لحاظ سے جو بھی اپنے سے بڑا ہے اس کا ادب۔ یعنی ادب کا کیا مطلب؟ یعنی ان کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے ان کو ناگواری ہو، اس کو کہتے ہیں با ادب بننا۔ جو ان کو برا لگے ایسا کوئی کام نہ کرنا، اور ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، اپنے آپ کو ان سے کم سمجھنا، ان کا محتاج سمجھنا، اس کو کہتے ہیں با ادب بننا۔ تو ہمیشہ با ادب بنے اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے با ادب بنا دے۔ یہ دعا آسان ہے مشکل ہے؟ یا اللہ مجھے، جو با ادب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بے نصیب۔ تو اللہ آپ سب کو با ادب بنائے۔ دوسری چیز جس سے انسان بڑا بنتا ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ یعنی کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، اور اگر کسی پہ غصہ آئے تو اس کو پینا۔ غصہ کسی پہ آئے، آپ جا رہے ہیں، خواہ کسی نے پیچھے سے چھیڑا، ٹوپی اتار دی آپ کی، یا چٹکی لگا دی آپ کو، کپڑے پھاڑ دیے آپ کے، یا خواہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو چھیڑتا ہے۔ بچوں کو چھیڑتے ہیں نا تو اس پہ غصہ آتا ہے، غصہ نہ کرنا، برداشت کرنا، پینا، با ادب بننا اور با اخلاق بننا۔ یعنی کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کسی پہ غصے نہیں ہونا، کسی کی طرف سے تکلیف آئے تو برداشت کرنا اور غصے کو پینا، اور سب کو سلام کرنا، سب سے اچھا سلوک کرنا، اور سب کے لیے باعث راحت بننا، نہ کہ باعث کلفت بننا۔ یعنی اوروں کے لیے راحت کا باعث بننا۔ اب آپ گھر میں داخل ہوئے ہیں، امی سو رہی ہیں، آپ نے جا کے شور مچانا شروع کر دیا، امی کی نیند خراب ہوگی۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ بلکہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام ہمیشہ کہتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون سلام کہتا ہے گھر جاتے ہوئے؟ پابندی سے کہتے ہیں، کبھی رہ جاتا ہے؟ پابندی سے کہتے ہیں نا، ہاں پابندی سے کہنا چاہیے۔ کبھی رہ جائے تو واپس چلے جاؤ، گھر سے باہر چلے جاؤ، پھر دوبارہ سلام کہتے ہوئے اندر آؤ۔ لیکن اس میں بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سلام اتنی آواز سے کہیں کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو جاگ نہ جائے، جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے۔ تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا، سب کے لیے راحت کا باعث بننا، اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق۔ اس کی کوشش کرنی ہے آپ نے، با ادب بننا ہے اور با اخلاق بننا ہے۔ ایک چیز جس سے بچنا ہے، بڑا آدمی اس کے بغیر نہیں بنے گا۔ جیسے دوائی کے ساتھ پرہیز بھی ہوتا ہے نا، آپ کو اگر بخار ہو گیا ہے، نزلہ ہو گیا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کے ابو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے کہا بھی یہ پیناڈول ہے اور یہ ایزومیکس ہے اور یہ فلاں دوائی آپ ان کو استعمال کروائیں، لیکن ٹھنڈے پانی سے ان کو دور رکھنا ہے، آئس کریم نہیں، ٹھنڈا پانی نہیں، سادہ پانی، مالٹے اور آئل والی چیزوں سے ان کو بچانا ہے، اس لیے کہ ان کے گلے میں انفیکشن ہو گیا۔
پرہیز اگر نہیں کریں گے، ایک آدمی کھانسی کی دوائی بھی پی رہا ہے اور ساتھ ساتھ اچار بھی کھا رہا ہے، چٹنی بھی پی رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو پرہیز ضرور، بڑا آدمی بننے کے لیے 2 کام تو وہ والے کریں، اور جس چیز سے پرہیز کرنی ہے وہ ہے جھوٹ۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر سچ بولنے پہ سزا مل رہی ہے تو سزا برداشت کر لو، سزا اٹھا لو، جھوٹ نہیں بولنا۔ کسی کا ناراض ہونا، کہ کسی کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہے، ہونے دو ناراض، جھوٹ نہ بولو۔ اور جھوٹ زبان سے بھی نہیں بولنا، عمل سے بھی نہیں بولنا۔ انداز بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے ہم دکھانا کچھ چاہ رہے ہوں، حقیقت کچھ اور ہو، اس کی کوشش کریں۔ جھوٹ کبھی نہ بولے، نہ اپنے ماں باپ سے، نہ اپنے اساتذہ سے، نہ کسی سے بھی، آپس میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تو اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بڑے آدمی بن جائیں گے۔ تو ان تینوں باتوں کو اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔